حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ایک انتہائی اہم پہلو ہمارے اسلام کا، مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ۔ ویسے تو ہمارا اسلام وہ ساری مخلوق سے ہمدردی کا ارشاد فرماتا ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی غیر انسان حیوانات ہیں، ان سے بھی ہمدردی کا ہمیں حکم ہے، اور ہر ایک کے ساتھ دلی نرمی کا لگاؤ ہے۔ جب اسلام اور کفر کی بات آئے، مخالفین اسلام کی بات آئے، جنگ اور لڑائیوں کی، اسلام کی سربلندی کا معاملہ ہو، تو پھر وہاں اور مسائل ہیں، وہاں پھر جنگ کے میدان میں اسلام کی خاطر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ہمدرد ہونا، ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا۔ جب ہم کہتے ہیں نا ہمدردی جب بولتے ہیں تو ہمدردی کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا۔ یہ لفظ حقیقت میں حدیث پاک سے نکلا ہوا ہے، جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان سے جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد عظیم فرمایا کہ دنیا جہاں میں مسلمان کہیں بھی تکلیف میں ہو تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کی وجہ سے خود مشقت میں، تکلیف میں آ جائے، یہ ہے مسلمان کا رشتہ۔ مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا کہ مسلمان کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، اگر یہاں درد ہوگی تو سارے کا سارا جسم بے چین ہو جائے گا، سکون نہیں آئے گا۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، سب جسم بے چین، پریشانی اندر باہر، دل دماغ سب بے چین ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اللہ پاک کا نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں مسلمان کو مسلمان کے ساتھ اس درجے پر تعلق قائم کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہوں۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ خود غرضی یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے اسلام کا درس ہے کہ صرف اپنے اوپر نظر رکھو، باقی سب سے نظریں بند کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کا حکم ہوتا ہے تب جب عیبوں سے نظریں ہٹانی ہوں، تو پھر حکم ہوتا ہے کہ بھائی تم دوسرے کے عیب تلاش مت کرو، اپنے اندر نظر ڈالو، جو اپنی کمزوریاں ہیں ان کو ختم کرو۔ وہاں حکم ہوتا ہے، ایک حدیث پاک میں بھی ارشاد عظیم ہوا، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف اور دیگر کئی احادیث طیبات میں، کتب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جو اس موقع پر دوسرے سے نظریں ہٹا لے، دوسرے کے عیب تلاش نہ کرے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اگر کسی میں کوئی کمزوری دیکھے اور اس پر پردہ بھی ڈال دے، تو فرمایا کہ ایسے بندے کے حشر والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیبوں پر پردہ فرما دے گا، اس کو حشر والے دن رسوا نہیں ہونے دے گا۔ وہ وہاں معاملہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے نظریں ہٹا لینی ہیں، اپنے اندر جھانکنا ہے، یار میں کتنا نیک پارسا ہوں، میرے اندر کتنی کمزوری ہے، اپنی اصلاح کی ہم نے کوشش کرنی۔ لیکن جہاں آتا ہے ہمدردی کا معاملہ، تو وہاں ہمیں اسلام یہ نہیں فرماتا کہ اپنی اوپر نظر رکھو اور باقی سب سے نظریں ہٹا لو، نہ، وہاں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور اچھے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ہمیشہ تعاون کرو۔ اس تعاون کی کڑیاں ہیں، ہمیں اسلام نے سسٹم دے دیا زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقات کا، کہیں عشر کا سسٹم دے دیا۔ اگر کسی پر صدقہ خیرات سے ہٹ کر روزوں کا معاملہ آ جائے تو فرمایا روزے نہیں رکھ تو فدیہ ادا کر، پھر بھی صدقہ کر، لوگوں کی ہمدردی تیری وجہ سے ہوگی۔ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں صدقہ دیا کرو، کوئی بیماری آ جائے یا خطرہ ہو آنے کا، پریشانی لگ تو صدقہ کرو، صدقے سے بلائیں ٹال جاتی ہیں۔ تو ہمیں مختلف طریقوں سے اسلام نے حکم دیا ہے کہ پیسے اللہ پاک کی راہ میں لگا جاؤ، کھانے پینے کے اشیاء بانٹ دو، اس سے تمہارا کیا ہوگا کہ تمہاری اپنی جو پریشانیاں ہیں، آنے والی دکھ درد تکالیف، اللہ پاک ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دے گا۔ تو یہ ہمیں اسلام بار بار ارشاد فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات اقدس سے ابتدائی طور پر یہ نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 ہے، جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ میرے اوپر ایک سخت ذمہ داری عائد ہونے والی ہے، اور بڑی ذمہ داری کی وجہ سے مجھے خوف بھی بڑا لاحق ہے۔ تو اماں جان، ہماری اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس شان کے ساتھ زندگی کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ اللہ پاک کبھی بھی آپ کی کمر نہیں لگنے دے گا، کبھی آپ کو نیچے نہیں جانے دے گا، کبھی آپ کو معاشرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے دکھ، تکالیف، درد اس طرح کے نہیں آئیں گے کہ لوگ آپ کی معاذ اللہ کمی پر نظر رکھیں، بلکہ اماں جان نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ ہر آنے والے دور میں اللہ پاک آپ کی شان مزید بڑھاتا جائے گا۔ اور اس میں انہوں نے چند جو جملے بولے تھے وہ یہ تھے، اس کی وجہ اماں جان نے جو فرمایا اس لیے کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان کے گھروں کو چلانے والے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی کمانے والا ہی نہیں، وَيَقْسِبُ الْمَعْدُومُ، جن کے گھروں میں کوئی کمانے والا بندہ ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھروں کو چلا رہے ہیں۔ فرمایا اگر کسی پر قرض آ جاتا ہے اور وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو آپ اپنے پلے سے اس کے قرض اتار رہے ہیں۔ جن کے ہاں کوئی حق دلانے والا نہیں ہوتا، آپ اس سے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر حق والے کا حق دلاتے ہیں اس کو۔ تو جس کی شانیں اس طرح سے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے والے اس کو نیچے گرائیں اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمتیں ہٹا لے؟ عرض کی حضور، میں اللہ پاک کی قسم اٹھاتی ہوں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شان عطا فرماتا رہے گا۔ یہ نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمارے لیے۔ ہم نے اس پر غور کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں، میں کن لوگوں میں سے ہوں؟ کیا ان میں سے ہوں جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ ایسا ہونا چاہیے، میرا امتی ایسا ہونا چاہیے؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ کافی لمبی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ مدد کر رہے ہیں کسی دوسرے بھائی کی، تو حقیقت میں یہ اس کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کا ذریعہ ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدد کی کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں، نہ بڑے پیمانے پر اگر وسعت ہو تو تھوڑے پیمانے پر کر لیں، اچھا جملہ بول کے کر لیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں مظلوم کے ساتھ، ظالم کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اکیلا نہیں ہے، چاہے ماڑا ہی ہے، یہ بھی ایک مدد کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے ہم جتنی وسعت رکھتے ہیں آگے سے آگے بڑھیں، ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ درجات کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک شاعر نے وہ کہا نا کہ مہربانی کرو تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ اس کی رحمت لینے کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث پاک، یہ شعر بھی ایک طرح سے ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے اس میں، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے امتیوں، تم ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت اور نرمی والے دروازے کھلے رکھو۔ میں یہ فرماتا ہوں کہ اللہ پاک تمہارے لیے آسمانوں کی رحمتوں والے دروازے کھولے رکھے گا۔ اس کی حکومت صرف زمین پر نہیں، اس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے، سب جگہ اس کی حکومت، وہ تمہارے لیے ہر طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے کہ جس شخص نے کسی بھی بندے سے دنیا کی مشقتوں میں سے کوئی ایک مشقت بھی دور کر دی، کوئی ایک تکلیف دور کر دی، اس کو راحت کے سسٹم میں لے آیا، اس کو سکون پہنچایا اس بندے نے اس کی مشقت دور کر کے، تو فرمایا حشر والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی مشقتیں دور فرما دے گا۔ اب اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں کی جو نیکی ہے دنیا کی، اس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اور آپ سب بھائی ہم الحمدللہ چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں سے ہم نے جانا ہی جانا ہے، تو ہمارا یہاں کا عمل کیا ہوا وہ اگر ہمارے لیے اخروی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اللہ پاک کی رحمتیں، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے، رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟
علامہ اقبال کے ایک شعر کا بھی مفہوم اس طرح سے بنتا ہے، انہوں نے غربا، فقراء اور جو درویش لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں سفید پوش لوگ، جن کو تلاش کرنا پڑتا ہے، جو گلی محلے میں چل پھر کر بیکاری نہیں ہوتے، وہ حقیقت میں اللہ پاک سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں چاہیے اپنے دل کی حقیقی درد نصیب ہو جائے، دل کا حقیقی درد نصیب ہو جو مخلوق سے لگاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو فرمایا پھر میں تمہیں فرماتا ہوں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ جو دل کا درد ہے نا، ایک دوسرے کی ہمدردی آ جانا، فرمایا یہ نصیب تب ہوتا ہے جب بندہ حقیقی اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، پھر بندے کے شوق ذوق میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد اس طرح سے کی، یہ بخاری شریف کا بھی مفہوم ہے، فرمایا جس نے مسلمان بھائی کی مدد اس طرح سے کی کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، ہیلپ بھی کر دی، صدقہ بھی دیا، خیرات بھی دی، کسی بھی طرح کی اس کی مدد تھی وہ کر دی، اور تشہیر بھی نہ ہونے دی، مشہوری بھی نہ ہونے دی، لوگوں کے سامنے اس کی واہ واہ بھی نہ ہوئی، فرمایا ایسے شخص کو اللہ پاک حشر والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرما دے گا۔ یہاں کی نیکی کو پھر آپ نے ہماری آخرت کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں حالات ہمارے معاشرے کے کتنے سخت ترین ہوتے جا رہے ہیں، اتنے سخت ترین حالات ہو چکے ہوئے ہیں جن پر آج بھی جن کو سکھ کی روٹی مل رہی ہے نا، اللہ پاک کا شکر کیا کریں۔ اتنے گمبھیر ترین حالات بنا دیے گئے ہیں، یقین جانے میں اگرچہ اتنا وہ سوشل ورکر نہیں ہوں کہ جگہ جگہ جا کر میں لوگوں کے تاثرات لے سکوں، لیکن پھر بھی کبھی کبھار جو کبھی اپنے دکھ درد سنانے کے لیے میرے پاس دوست آ جاتے ہیں، تو ان کے دکھ سن کر یقین جانے وہ جب چلے جاتے ہیں تو میں اللہ پاک کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اس کیفیت میں جا چکے ہوئے، اپنی عزتیں بچانے کے لیے لوگوں کو اس وقت دوسرے سے ہیلپ لینی پڑ رہی ہے کہ یار کسی طرح سے ہمارے پاس کچھ روپے آ جائیں، ہمارے گھر کی عزت بچ جائے گی۔ اتنی خطرناک قسم کی ڈیمانڈز آتی ہیں آگے سے، الامان والحفیظ۔ یہ کبھی کبھی آپ نکلے نا صبح صبح یہاں سے، میں فجر کے بعد یہاں سے جا رہا ہوتا ہوں، یہاں سے جب نکلتا ہوں تو یہ اسی روڈ پر ہی اس جانب آگے وہ کوئی جگہ ہے جہاں پر کوئی راشن تقسیم ہوتا ہے یا کچھ پیسے ملتے ہیں، اوپر بڑا بورڈ لگا ہوا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کا۔ یہ ابھی جمعے کے لیے آتے ہوئے بھی اتنی خواتین کی لمبی لائن، ابھی تک صبح صبح جب میں جاتا ہوں تو وہ بند پڑی ہوتی ہے دکان وغیرہ جو بھی ہے وہاں، لیکن خواتین بیٹھی ہوتی ہیں صبح اندھیرے نماز پڑھ کر آ کر وہ لائن لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا آپ پر میرے اوپر اللہ پاک کا فضل نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے گھر کی خواتین کو ایسے گلیوں پر بیٹھنے میں، سڑکوں پر بیٹھنے سے بچایا ہوا ہے؟ ہم اگر سارے رات سارا دن سجدوں میں گزار دیں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہمیں خود نہیں مانگنا پڑ رہا لوگوں کے سامنے جا جا کر، یہ اس کا فضل ہے۔ اور اللہ پاک کے پیارے محبوب ہمارے پیارے آقا پاک کا یہ ہمیں سبق ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تمہارے اوپر نعمتیں ہوں تو اپنی نعمتوں میں دوسرے بھائیوں کو شریک کیا کرو، تلاش کرو ایسے افراد جو مستحق ہیں، واقعی مستحق ہیں، اپنے خاندان سے شروع کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے سگے بھائی، سگے رشتہ داروں میں کوئی خالہ، کوئی ایسے افراد موجود ہوں جو کہتے نہ ہوں لیکن مستحق ہوں۔ کسی بچے کی آپ ذمہ داری اٹھا لیں، ان کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، اگر آپ کے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، وہ تعلیم نہیں دلوا پا رہے، کام پر ڈالا ہوا ہے، مزدوری کروا رہے ہیں، تو آپ اس بچے کی ذمہ داری اپنے پاس لے لیں۔ مہینے کا زیادہ سے زیادہ خرچہ 5 سے 7 ہزار آ جائے گا، اچھے سے اچھے اسکول میں اگر آپ دلواتے ہیں تو لے لیں، بچے کو اٹھا لیں، ان کا یہ بچہ پڑھانا ہے آپ نے، ابھی اس کی عمر پڑھنے کی ہے، اگر تعلیم تربیت سمجھ بوجھ نہیں ہوگی تو یہ بڑا ہو کر کہاں دھکے کھاتا پھرے گا بیچارہ، ساری زندگی اس کی جو زندگی ہے وہ محنت مزدوری میں جائے گی، کیا کرے گا آگے نکل کے۔ کسی بچی کا اپنے محلے میں آس پاس دیکھیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو کاموں پر ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور ان بچیوں کے ساتھ جو گھروں میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے دوسروں کے ہاں، ظلم کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، بڑے وڈیرے لوگ ان بچیوں پر جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جو ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہوتا ہے، وہ کیوں اس ماں نے اس بچی کو ڈال دیا کہ ابھی تیرے
زبان بھی نہیں اسی طرح کھل رہی ہے تو ماں باپ بھی کہنا نہیں سیکھی ہے، اور جا کر دوسرے گھروں میں کام کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کیوں دھو رہی ہے؟ اس ایسی حالت کیوں آ گئی ان لوگوں پر؟ کیا ایسے افراد کے خاندان میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہوتے جو اس بچی کی ہیلپ کر سکے اور ان کو 2 ٹائم کے گھر کا کھانا پہنچا سکیں یا اس کی اچھی تعلیم کا اہتمام کر سکیں؟ یقیناً ایسے افراد ہوں گے، لیکن جب وہ درد اٹھے گا نا اپنے اندر سے، کاش کہ وہ درد نصیب ہو جائے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بار بار فرمایا ہے کہ مسلمان کو اپنا درد سمجھو، مسلمان کا درد اپنا درد سمجھو۔ کیوں یہ ساری کیفیت بنتی ہے؟ اگر ہم حق داروں تک حق ان کے پہنچا دیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، وہ بچیاں کا لانے والے وقت میں یقین جانے وہ گھروں کے اندر ان کے ماں باپ سوئے ہوئے بھی ہوں گے نا، ایک کہتے ہیں نا دل سے دعا نکلنا، تو ہر انگ انگ سے ان کے لیے، ان کی طرف سے ہمارے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی جو یہ کام کر رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا، اس سبق میں ایک بڑا کمال سبق موجود ہے۔ آپ بھائی اکثر وہ واقعہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، جب پہلی بڑی جنگ ہوئی تھی ہمارے اسلام کی ہسٹری کی، جنگ بدر، اس میں کئی کافر قیدی ہو گئے تھے، وہ قیدی کافر جو پڑھنا بھی جانتے تھے لکھنا بھی جانتے تھے، اور کئی بچے ابھی ہمارے مسلمانوں کے ایسے تھے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، نیا نیا اسلام پروان چڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی دشمنوں کے قیدیوں کی جو شرط رکھی تھی، سارے بھائی جانتے ہیں وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جس قیدی کو پڑھنا آتا ہے، ہمارے مسلمان ایک بچے کو، 2 کو، 3 کو پڑھنا سکھا دے، میں اس کے بدلے اسے رہائی عطا فرما دوں گا، قید سے رہائی دے دوں گا۔ فرمایا جس کو لکھنا آتا ہے، ہمارے بچے کو لکھنا سکھائے، میں اس کو قید سے رہا کر دوں گا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دلوانا، توجہ دلوانا کس درجے پر جا کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری توجہ دلوائی ہے۔ پھر ہم بچپن میں وہ پڑھا کرتے تھے، جب اسکولوں میں ہوتے تھے نا، تو بچپن میں وہ دعا ہوتی تھی اسکولوں میں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو۔ شمع کیا ہوتی ہے؟ شمع روشنی بکھیرنے والی، زندگی شمع کی صورت ہو، مطلب کہ جہاں میں جاؤں وہاں ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے، میری وجہ سے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ آج اللہ پاک نے دولت دی ہے، شہرت دی ہے، پیسہ دی ہے، اللہ پاک نے کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں واپس آ جائیں، جو کر رہے ہیں مزید آگے بڑھیں، لیکن جو ادھر ادھر سے توجہ ہٹائے ہوئے ہیں، صرف اپنے اوپر نظر ہے، کہتے ہیں کہ جناب بس صرف میں نے اپنا ہی سیٹ اپ سیدھا کرنا ہے، میں ان کو دعوت دوں گا اپنا بھی کریں، بچوں کا بھی کریں، اسلام منع نہیں فرماتا، لیکن اللہ پاک کے دیے ہوئے سے نکالیں پیسہ جیبوں سے، اکاؤنٹوں سے، بینکوں سے۔ یہ غربا مساکین جو ہمارے رشتہ دار عزیز و قربا پھر رہے ہیں، کوئی رشتہ داروں میں نہ ہی ہو، محلے میں سے کوئی اٹھا لیں، اور آپ میں سے کوئی بھائی بھی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو بڑی بڑی محفلیں کروا کر پیسے وہاں اڑوانے والے، شادی کے پروگراموں پر لگوانے والے ہیں، تو میں ان سے بغیر کسی بھی ہچکچاہٹ کے یہ کہوں گا، بغیر مجھ سے آپ ناراض ہوئے، برائے مہربانی یہ بڑے بڑے جو لاکھوں کروڑوں کے پروگرام ہوتے ہیں اور محفلیں کروا کر ایک رات کے بڑے بڑے نعت خواہ منگوا کر ان پر پیسہ اڑا دیا جاتا ہے نا، پیسہ روک لیجئے میرے پیارے بھائیوں، وہ پیسہ روک کر مدارس پر لگائیے، ان ویلفیئر کے اداروں پر لگائیے جو دن رات اللہ پاک کا دین اور رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھانے میں مصروف بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے محلے میں لگائیے، اپنے گھر کے افراد پر آس پاس تلاش کیجئے وہ مستحق افراد جو واقعی اس کے حق رکھنے والے ہیں کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ کل کو جب وہ بڑے ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بڑا نظام ایسے بچوں کی وجہ سے سدھر جائے گا جو کہ ہم توجہ نہیں کروا رہے ہوتے۔ شادی بیاہوں پر جہاں اتنا پیسہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب آتا ہے نا بعض دفعہ یہ میرے ساتھ ذاتی واقعات پیش آئے ہیں، وہ ڈی جے والے کو دیا ہوا ہے 80,000 روپیہ، 90,000، لاکھ روپے، اس سے بھی مہنگے مہنگے، وہ جو جس نے گانے بجانے ہوتے ہیں، جس نے الٹے پلٹے کام چلوانے وہاں پر، اس کو لاکھوں لاکھوں دے دیتے ہیں، اور جب عالم دین کو دینے کا وقت آتا ہے، جس نے نکاح پڑھانا ہوتا ہے، اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب تمہاری فیس بڑی مہنگی ہو گئی، بڑے مہنگے پیسے لے رہے ہو علامہ صاحب، جس نے کلمہ شریف پڑھانا ہے، جس نے دونوں کو کلمہ پڑھا کر ایمان تازہ کروا کے رشتے جڑوانے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بڑی فیس لیندے ہو تسی، اور فیس کتنی نہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب 5,000 روپے، اس کو گانا چلانے کے لاکھ روپے، اور اس کو پلے سے دیتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اچھا ڈی جے والا ملنا چاہیے، اور یہ جہاں جہاں اس نے وہ 5,000 لے کر وہ کیا کرے گا؟
اس نے کیا کرنا ہوگا 5,000 کے؟ آ کر اپنے بچوں کے کہیں پر لگا لے گا زیادہ سے زیادہ، یا آئے گا تو اللہ پاک کے دیے ہوئے روزی سے خریدے گا اور آ کر یہاں نماز پہ کھڑا ہو جائے گا، نمازیں پڑھائے گا، قرآن پڑھے گا، سنے گا، سنائے گا۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ ڈی جے والے کو جس کو دے دیے۔ ہماری جو ہے نا یہ ترجیحات وہ درست ہونی چاہیے میرے پیارے بھائیوں۔ ہماری ترجیحات ہمیشہ وہ ہو کہ جس کے ذریعے سے بڑا فائدہ اسلام کے اندر سے ہمیں نظر آئے اور ہمارا وہ کام آخرت سے جڑا ہوا ہو۔ اب دیکھ لیں فلسطین کے مسلمان وہاں پر ہمارے سامنے ہیں، فلسطین کے افراد ہمارے سامنے۔ اگر مسلمانوں کو وہ درد ہوتا جو ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درد سکھایا ہے، تو کیا آج ان بچوں کا یہ حشر ہو رہا ہوتا؟ وہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، بچے پیاس سے مر رہے ہیں، وہ اپنے کمرے دکھا رہے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ان کے جسم سے جو ماس ہے، گوشت ہے، وہ سب ختم ہو چکا ہوا ہے، ہڈیاں نکل آئی ہیں، وہ پنجر بن گئے ہوئے ہیں جسم کا، ان کو کھانے کی اشیاء نہیں وہاں پہنچ رہی ہیں، وہ ظالم ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ جو روزی لے کر جانے والے ہیں ان کے کھڑے ٹینک کو پانی پینے کے لیے پانی ہے، کھڑے ہوئے پانی کے ٹینک پر بم ڈال دیا جاتا ہے تاکہ یہ پانی نہ وہاں پہنچ سکے۔ ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، مسلمان تماشائی ہیں، دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی ایک آدھا چھوٹا موٹا کوئی ادھر ادھر سے بیان جاری کر دو، ورنہ سب اپنی اپنی موج مستی میں خود غرض ہو گئے سارے لوگ۔ وہ درد ہوتا جو محمد بن قاسم کو پہنچا تھا ایک بچی کے خط سے، ایک عورت کے خط سے، کہا کوئی مسلمان ہے دنیا میں جو آ کر اپنی بہن کی عزت بچا سکے؟ وہ کہاں سے چرا عرب سے اور سمندر پار کر کے وہ سندھ کے علاقے میں پہنچا، اور اس کے صدقے سے اللہ پاک نے اس سارے خطے کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ وہ درد ہمیں آج چاہیے میرے پیارے بھائیوں، چھوٹے سے چھوٹے اپنے گھر سے لے کر جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، بڑے سے بڑے پیمانے تک۔ کوئی اگر آپ میں سے وکیل صاحب بیٹھے ہیں، کوئی جج سے تعلق رکھنے والے بھائی بیٹھے ہیں، کوئی پولیس والے بھائی ہیں، کوئی فوج سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی کا کوئی یار بیلی دوست ہر جگہ پر ہوتے ہیں، تو جہاں پر آپ کی زبان جہاں جہاں تک بول سکتے ہیں، اسلام کے اس درد کو خود محسوس کریں، دوسروں تک یہ میسج پہنچائیں۔ یہ وہ تکالیف اور درد ہیں جو ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ایمان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایمان والے بندے کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے، ایمان والا ایسا ہی ہوگا، ایمان والا ایسا ہی ہوگا، اور ہمیں وہ کیفیت آج چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو جتنا اللہ پاک نے دیا اتنے سے اللہ پاک کی راہ میں لگائیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، مشقتیں دور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک دین دنیا میں اور قبر حشر میں ہر جگہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔